الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جامعہ محمدیہ میں نماز جمعہ کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے اور مختصر وقت میں لوگوں کے بڑے سارے سوالات ہیں جن کے جوابات کبھی تفصیل سے اور کبھی اختصار سے عرض کیے جاتے ہیں۔ خوابوں کی جو تعبیرات ہیں ان کے سلسلہ میں نشست جو ہے وہ الگ سے ہوتی ہے۔ بڑی ساری خوابیں دوست احباب کی بذریعہ تحریر، کتابت، خطوط اور سوشل میڈیا کے ذریعہ جو ہے وہ جمع ہیں۔ ان میں سے آج کی نشست میں چند خوابیں اور ان کی جو تعبیر ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ خواب جو ہے وہ پوچھنے والا وہ یہ ضرور بتایا کرے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اسے خود خواب آیا ہے یا وہ کسی کا خواب جو ہے وہ نقل کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو خواب دہشت ناک اور وحشت زدہ کر دیتے ہیں ایسے خواب جو ہیں وہ بیان نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنی بائیں طرف اعوذ باللہ تعوذ جو ہے وہ پڑھ کر تھوک دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی حساس نوعیت کی خوابیں بیان کرتے ہیں جن کا تعلق منصب نبوت اور رسالت سے ہوتا ہے، تو ایسی خوابیں جن کا تعلق منصب نبوت اور رسالت یا نفوس قدسیہ صحابہ کرام سلف صالحین سے ہو تو ان خوابوں کی تعبیر کرنے سے ہم اعتراض کرتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ ایک سال سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ہر جگہ گھر دکان کہیں بھی پخانہ کر دیتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ پخانہ وغیرہ دیکھنا خواب کے اندر یہ شیاطین کی تعزین ہوتی ہے، سحر کا جادو کا بھی امکان ہے، اور آپ کا جو قرین ہے وہ بھی آپ کے معاملات کو آپ کے اوپر تنگ کر دے اور خراب کر دے۔ تو آپ جو ہیں بدن کی طہارت کا خوب خیال رکھیں، غسل جنابت اختیار کریں اور کسی بھی جنسی فتنے سے آپ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں، کبھی میرا بھائی کتوں کو بھگاتا ہے اور کبھی میرا منگیتر۔ میں کچھ دنوں سے یہ خوابیں دیکھ رہی ہوں۔ آپ کے رشتے سے لوگ حاسد ہیں، آپ کا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، آپ جو ہیں وہ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے مسنون کلمات پڑھیں، آیت الکرسی اور جو 3 کل ہیں ان کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ مجھے خواب آیا ہے کہ میں بس میں بیٹھا ہوں اور لاہور جا رہا ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد منظر تبدیل ہو جاتا ہے کہ میں خود ایک گاڑی میں بیٹھا ہوں اور چلا کر لاہور جا رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں وسعت دے گا، لوکل ٹرانسپورٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سواری دے دے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کے کام میں کاروبار میں برکت دے گا۔ میرے نانا نانی دادا دادی سب فوت ہو گئے ہیں، مگر میرے والد صاحب کو خواب آیا کہ وہ بکرے کی قربانی کر رہے ہیں جس میں نانا نانی دادا دادی کا اجتماع ہے۔ آپ کے والدین اپنے والدین کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ثواب کا ذریعہ جس کو احصال ثواب کہتے ہیں، مسنون احصال ثواب اختیار کریں، ان کے لیے مستقل دعا کریں، ان کو آپ کی دعاؤں کی اور ثواب کی ضرورت ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے سے پہلے والد صاحب نے خواب میں ایک ضعیف انجان عورت کو دیکھا جو خیرات مانگ رہی ہے۔ انہوں نے اس عورت کو خیرات دے دی، اتنے میں آنکھ کھول گئی۔ خواب کے اندر خیرات کرنا یہ انتہائی اچھا عمل ہے، لیکن اپنے قرب و جوار میں دیکھیں
کہ ایسی کوئی عورت، ایسا کوئی خاندان تو نہیں ہے ان کی بہنوں میں یا بیٹیوں میں، بھتیجیوں بانجیوں میں اور قرب و جوار ہمسایوں میں کہ جو پردہ دار بھی ہو اور مستحق بھی ہو اور اسے آپ کے والد کی، آپ کے خاندان کے تعاون کی ضرورت بھی ہو، تو تلاش کر کے اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں، تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ویسے خواب کے اندر خیرات کرنا اچھا عمل ہے۔ میں نے خواب میں سمندر دیکھا ہے اور اس طرح کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ میں کہیں جا رہا ہوں، اچانک سمندر آ جاتا ہے سامنے اور میں درمیان میں کھڑا ہوں، دائیں اور بائیں دونوں جانب سمندر ہے۔ سمندر کے اپنے آپ کو سمندر میں کھڑا دیکھنا یا سمندر کو دیکھنا یا بار بار ایسا دیکھنا، یہ حالات کے ناموافق ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کے معاشی اور گھریلو جو حالات ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ آپ جو ہیں اپنے معاملات کا جائزہ لے کر درستگی کی طرف قدم اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میری بہن کو خواب آیا ہے کہ اس کو ایک عورت سفید رنگ کے کپڑے میں دکھائی دیتی ہے ہر روز، کبھی وہ سر کے نزدیک کھڑی ہوتی ہے اور کبھی پاؤں کے۔ آپ کی بہن کو نظر بد ہے، نظر بد کو ختم کرنے کے علاج کی طرف آپ توجہ دیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل شیطان وحامۃ وعین لامہ، یہ جو کلمات ہیں یہ پڑھیں۔ اسی طرح رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورۃ المومنون 97 اور 98 یعنی 97 اور 98 آیات، یہ جو دو آیات ہیں اس کی تلاوت کریں۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری بڑی بہن سے میرا جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی ہاتھا پائی کرتا ہوں، کبھی زبان سے۔ میری والدہ منع کرتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی غصے سے بولتا ہوں۔ میرے تایا کی بیٹیاں بھی وہاں ہیں، وہ جھگڑا دیکھ رہی ہیں مگر منع نہیں کرتی۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اختلاف ہو، لڑائی جھگڑا ہو، حاسد ہیں آپ کے۔ یہ نہیں کہ آپ کے تایا کی بیٹیاں ہی آپ کی حاسد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اختلاف ہو، آپ جو ہیں وہ اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کریں، غصے کو ختم کریں اور گھر کے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے ادا کریں اور اپنی والدہ اور اہلیہ ان کے درمیان جھگڑا نہ ہونے دیں۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں دو لڑکے برفیلی آپس میں کر رہے ہیں، بدفعلی۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قبرستان میں دو لڑکے بدفعلی آپس میں کر رہے ہیں اور اتنے میں ایک جنازہ آ جاتا ہے اور وہ جنازے کی بیک سائڈ میں بھی یہی کام کرتے رہتے ہیں، اور جنازے میں ایک دو ساتھی کہتے ہیں کہ بہت بری بات ہے، ایسے کام ادھر نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جو ہے وہ اس طرح کے مکروہات سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو محفوظ رکھے۔ آپ اپنی اصلاح کریں اور اپنا احتساب کریں اور اپنا تزکیہ نفس کریں۔ ایسے دوستوں کی دوستی چھوڑ دیں جن کے اندر ایسے گناہ ہیں، اور عبرت اور نصیحت حاصل کریں، علماء کے قرب و جوار میں بیٹھیں، اور جو بری دوستیاں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اس خواب کی یہی تعبیر ہے کہ آپ بری صحبت کا شکار ہیں اور آپ وہ بری دوستیاں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کی دیوار کے ساتھ آگ لگ گئی ہے۔ میں خود کسی کام سے باہر ہوں، واپس آ کر گھر والوں سے اس واقعے کے بارے میں پوچھتا ہوں تو مجھے بتاتے ہیں کہ پڑوسیوں نے ہمیں بتایا کہ آگ لگی اور اب آگ ختم ہو جاتی ہے، ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس سارے واقعے میں میرے والد صاحب بھی شریک ہیں، لیکن ان کی وفات کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ بہن بھائیوں میں باہم اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو باہم اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نرمی اختیار کریں۔
خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں سڑک پر گزر رہا ہوں، آدھی سڑک پر گڑھا کھودا گیا ہے، اس گڑھے سے جو اینٹ نکلی ہے اسے باقی سڑک پر بے ترتیب گرایا ہوا ہے جس سے گزرنا مشکل ہے۔ ایک بائک والا گزرتا ہے جو گزرتے گزرتے بچ جاتا ہے، وہ اینٹوں کو پکڑ کر گڑھے کے ایک طرف لائن میں جوڑتا ہے جس سے راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ناموافق حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں معاشی طور پر جس میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں انشاءاللہ رستہ جو ہے وہ دکھلائے گا۔ آپ نماز کی پابندی کریں اور اپنے حالات کی اصلاح کی شریعت کے مطابق پوری کوشش کریں۔ مجھے خواب آیا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا رنگ خوبصورت ہے، دوسرے بیٹے کا رنگ کالا ہے، اور کالا بیٹا مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، دوسرا ابھی پیدا نہیں ہوا اور میری بیوی حاملہ بھی نہیں ہے۔ بیٹے کی تعبیر بسا اوقات فتنہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے، بیٹی دیکھے تو خیر برکت اور بیٹا دیکھے تو فتنہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کالا سانپ ہے، وہ میرے ہونٹ پر ڈس رہا ہے جس کی وجہ سے ہونٹ پر سوجن آ گئی ہے، میرے منہ میں کرواہٹ کا ٹیسٹ آیا، اور اس کے بعد میں جس دوپٹے سے نماز پڑھتی ہوں اس سے سانپ کو مارا، وہی دوپٹہ وہ دوپٹے میں الجھ گیا، پھر میرے نلیال کے لوگ آ کر اسے مارتے ہیں۔ میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ سانپ سے مراد دشمن ہے، اپنی طبیعت پر غصہ طاری نہ ہونے دیں۔ آپ کا دشمن آپ پر غالب آتا ہے، آپ غصے میں آتی ہیں اور پھر زبان کی جو تلخیاں ہیں اس کی لپیٹ میں آپ آ جاتی ہیں، اپنی اصلاح کریں۔ میری فیملی اور میرے ماموں کے درمیان میرے رشتے کی بات چل رہی ہے، یعنی ماموں کے بیٹے سے۔ دوبارہ میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ میری فیملی اور میرے ماموں کے درمیان میرے رشتے کی بات چل رہی ہے، جس لڑکی کے لیے میری فیملی بات کر رہی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی میرے دوسرے کزن سے کال کروا رہی ہے جو کہ شادی شدہ ہے۔ کال میں میرا کزن اور وہ لڑکی دونوں بول رہے ہیں کہ میرے باپ نے گھر میں جھگڑا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ رشتہ کرنا، اور تم اس رشتے سے خود ہی انکار کر دو، میں نے نہیں کروانا، اور ہمارا ماموں کی طرف آنا جانا بھی کم ہے آج کل۔ یہ پراگندہ خوابیں ہیں۔ شیطان کئی دفعہ کوشش کرتا ہے کہ 2 خاندانوں کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے۔ آپ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے رشتہ داری پر کوئی آنچ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر کا انتظار کریں اور اس سے خیر طلب کریں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کثرت سے پڑھیں اور ساتھ استغفار بھی کریں۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی گھر والوں کو بہت تنگ کرتا ہے، کام نہیں کرتا، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گھوم کر واپس آ جاتا ہے، وہ مجھ سے بہت ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ میں اس کو اس کے دوستوں سے اٹھا کر گھر لاتا ہوں، مارتا ہوں، اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر مجھے مارو گے تو میں آپ کو بھی ماروں گا۔ میں کہتا ہوں مارو، پھر وہی میرے سر پر مارتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے۔ میں مسکرا کر کہتا ہوں کہ اگر تم غلط کرو گے تو تم کو بھی میں تم کو روکوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر میں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کی طبیعت میں غصہ ہے، اس غصے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ جو زندگی ہے وہ آپ کی بہتر گزرے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، اتنے میں ایک شیخ میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، وہ مجھے اندر لے جاتے ہیں، میرے ساتھ چھوٹا بھائی، نانا ابو اور کافی زیادہ لوگ ہیں۔ ایک طرف خانہ کعبہ کے شیخ نیزہ بازی کھیل رہے ہیں اور ایک طرف پرانے وقت کے مکان ہیں جہاں کافی آدمی گھوڑوں پر سوار ہیں۔ میرا بھائی موجود ہے جو حافظ قرآن ہے، مجھے کہتا ہے بھائی ادھر نماز پڑھ کے جانا، میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں، آگے جا کر پڑھوں گا۔ ایمانی کمزوری بھی ہے آپ کے اندر، دین بھی ہے اور دنیا بھی،
تو اس خواب کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے۔ آپ اپنی اصلاح کریں، دینی جو امور ہیں ان پر پابندی کریں، نماز پڑھیں اور دینی اقدار کو اختیار کریں۔ میں خواب دیکھتی ہوں کہ کسی عجیب جگہ پر نماز پڑھنے لگی ہوں، وہاں ایک عورت آتی ہے جس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہے، وہ اس برقعے کو لہرا رہی ہے۔ ایک اور عورت آتی ہے، اس نے بھی کالے رنگ کا برقع پہنا ہے، وہ بھی برقع لہراتی ہے۔ میں جائے نماز سے اٹھ کر آگے چلی جاتی ہوں، وہاں ایک عورت اور آدمی کھانا سامنے رکھ کر بیٹھے ہیں، جیسے وہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ میں اس آدمی سے پانی مانگتی ہوں، میں پانی پیتی ہوں تو دیکھتی ہوں اس میں مٹی کا ذرہ ہے۔ میں اسے کہتی ہوں پانی صاف نہیں، وہ پانی کا گلاس نیچے رکھ کر اٹھ جاتی ہوں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہتر اور اچھا خاوند عطا کرے گا، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ پانی کا پینا، شفاف پانی کا پینا، یہ خیر و برکت ہے۔ میں خواب میں بہت سے مردوں کو دیکھتا ہوں، کچھ لوگ مردہ خانے جا رہے ہیں، وہاں کچھ چیکنگ کرنے کے لیے میں بھی ساتھ چلی جاتی ہوں۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ ایمان تازہ ہوگا۔ یہ مردے خانے پانی کے اندر ہوتے ہیں، میں 2-3 مردے خانے جاتی ہوں، ہر کمرے میں بہت سے مردے ہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا ان کو دیکھ کر، لیکن کمروں کو دیکھ کر وحشت محسوس ہوتی ہے۔ میں کھڑکی یا دروازے کے باہر کھڑی ہو کر دیکھتی ہوں، لیکن زیادہ دیر نہیں دیکھا جاتا، تمام مردوں کے چہروں سے کپڑا ہٹا ہوتا ہے۔ ان مردہ خانوں کی کچھ لائٹس خراب ہوتی ہیں، میری والدہ کہتی ہیں کہ تم صدقے کی نیت سے تم صدقے کی نیت سے لائٹیں لگوا دو۔ مردوں کو خواب کے اندر دیکھنا یہ ناموافق حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو آپ کے لیے بہتر کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، استغفر اللہ، اور صبح و شام کے اذکار پڑھیں۔ ایک بڑے میدان میں لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، ارد کی فرشتے کھڑے ہیں۔ ایک فرشتہ صفوں کے درمیان سے اردو میں قرآن پڑھتے ہوئے گزر رہا ہے، یعنی قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ میں سب سے آخری صف میں ہوں اور غور سے قرآن سن رہا ہوں۔ قرآن پڑھنے والا فرشتہ ہے، مگر جب کچھ صفیں دور رہ جاتا ہے تو قرآن پڑھنا بند ہو جاتا ہے۔ ایک صف کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اسے مارو، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسی جو خوابیں ہیں ان کی تعبیر ہم اپنی مجلس میں نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کی خواب کو پورا نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔